السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق رمضان المبارک کی پڑھائی کی تھی۔ امید ہے آپ نے اس کی اچھی سے پڑھائی کر لی ہوگی اور اسے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے، تو مشق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے مشق۔ سوال ہے صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے سوالات جوابات جو ہیں یہ تھوڑے سے اور کبھی سے مختلف ہیں۔ یہاں سوال دیا گیا ہے، اس کے سامنے 3 جواب ہیں۔ اب 3 جوابات میں سے ہم نے صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس کے سامنے جو بلاک بنے ہوئے ہیں ان میں اس سامنے والے یعنی صحیح آنسر کے جو بلاک ہوگا اس میں ہم نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھا تھا کہ سحری کے وقت فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے ہم کھانا پینا روک دیتے ہیں اور ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور دن بھر ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، اور جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم جوابات کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر کون سے جوابات دیے گئے ہیں اور کون سا صحیح جواب ہے۔ یہاں ہے ظہر سے مغرب، عصر سے مغرب، فجر سے مغرب۔ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری صحیح جواب جو ہے سوال کا وہ ہے فجر سے مغرب۔ فجر سے ہم روزہ شروع کرتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، تو اس میں ٹک لگ گیا۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، سحری کس وقت کھائی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، سحری کس وقت کھائی جاتی ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کو جاگ کر سحری کریں تہجد کے وقت، اور اذان ہونے سے یعنی فجر کی اذان ہونے سے 10-15 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر لیں، اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال ہے سحری کس وقت کھائی جاتی ہے؟ تو آگے جوابات ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے، روزہ کھولنے کے وقت یا دوپہر کے بعد۔ تو روزہ کھولنے کے وقت تو ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں، دوپہر کے بعد تو ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو ہمارا صحیح جواب ہے روزہ رکھنے سے پہلے۔ اس کے سامنے ہم ٹک لگا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، ہم روزہ کب کھولتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، ہم روزہ کب کھولتے ہیں؟ جوابات ہیں سحری کے وقت، افطاری کے وقت یا تہجد کے وقت۔ تو ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن سحری کے وقت تو ہم جب کھانا پینا کر لیتے ہیں تو اذان سے پہلے سب کچھ کھانا پینا سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے تہجد کا وقت، تو وہاں ہم تہجد کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، اور افطاری کے وقت ہم روزہ کھولتے ہیں، یعنی ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سوال کا صحیح جواب ہے افطاری کے وقت، یعنی افطاری کے وقت ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اس پہ ٹک لگا لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، رمضان میں کون سی اہم کتاب اتاری گئی ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، رمضان میں کون سی اہم کتاب اتاری گئی ہے؟ نماز، قرآن، قربانی۔ اب یہ 3 نام ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ نماز جو ہے مسلمانوں کی عبادت کا نام ہے، قرآن جو ہے کتاب کا نام ہے، اور قربانی یہ عید الاضحیٰ پر جو ہم جانور قربان کرتے ہیں اسے قربانی کہتے ہیں۔ اب یہاں کتاب کا نام پوچھا گیا کہ کون سی اہم کتاب جو ہے وہ رمضان میں اتاری گئی ہے، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب کا نام تو قرآن ہے، اس لیے ہم قرآن کے سامنے والے بلاک میں
ٹک لگاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ سوال مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہے درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اب درست الفاظ ہمیں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے جنت، 70,000، مچھلیاں، باب الریان، معاف۔ یہ 5 الفاظ ہیں اور یہاں 5 جملے ہمیں دیے گئے ہیں۔ ہم نے ان کو غور سے پڑھنا ہے۔ جو لفظ یہاں پر صحیح آتا ہے ہم وہ لفظ وہاں پر لکھیں گے۔ نمبر 1 ہے روزہ دار کے لیے دریا کی ڈیش دعا کرتی ہیں۔ اب دریا میں کون سی چیز ہوتی ہے ہم اس میں معلوم کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں مچھلیاں، تو مچھلیاں ورڈ جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ میم، چھ، لام، یہ الف یا، یہاں پر مچھلیاں لکھ لیا، یعنی روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ نمبر 2 ہے روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ ڈیش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم معاف کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ہے معاف ورڈ، ہم معاف کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ روزہ دار کے لیے ڈیش فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈھونڈتے ہیں 70,000، یہ ہیں 70,000 یعنی 70,000، تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 70,000۔ اب آتے ہیں نمبر 4 کی طرف۔ روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ ڈیش کھول دیا جاتا ہے۔ بولیے اسٹوڈنٹس، روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے اسپیشل جنت بنائی ہے اور اس کا دروازہ ہے خاص، اس کا نام رکھا گیا باب الریان۔ اس میں صرف روزے رکھنے والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ تو اس میں آئے گا روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ اب باب الریان اس میں ڈھونڈتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس لکھا ہے باب الریان۔ اب ہم اس کو اس آپشن میں بلینکس میں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہے باب الریان، باب باب الریان لکھ لیتے ہیں یہاں۔ یہ ہو گیا باب الریان۔ روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ڈیش ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم یہاں سے جنت ورڈ یہاں لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ورڈ جنت، جیم، نون اور یہ تے، جنت کے اوپر ہم شد ڈالتے ہیں۔ یہ ہے نمبر 5، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ کو ان سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ان کی پریکٹس رف نوٹ بک پر بھی کریں تاکہ آپ کی لکھائی درست ہو جائے۔ اور نیکسٹ کام ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔